الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ دوسری طرف آ جائیں، میرے پہ بھی اللہ بڑا مہربان رہا، آپ جاب کرتے ہیں، بڑی سینئر آدمی، جی میں ڈائریکٹر ہوں، اوکے، کتنے دن دفتر جاتے ہیں؟ جی 5 دن، 5 سوٹ بنوا لیں، 5 جوتے بھی لے لیں، 2 جوتے ایک دن تو نہیں نا پہن کے جا سکتے، یہ 2 سوٹ تو ایک دن پہن کے نہیں نا جا سکتے۔ اب اگر 20 جوتے ہیں، 20 سوٹ ہیں، 9 گھڑی ہیں، اب یہ اسراف ہے۔ تو ہمارے اندر وہ بیرومیٹر لگا ہوا ہے کہ یار ہم کہاں کرنا ہے، تو ایک بیلنس ہے، یہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، 3 دفعہ فرمایا اعتدال کے پاس رہو، اعتدال کرو، اعتدال کرو، اعتدال کرو، اور اگر اعتدال نہیں کر سکتے اس کے پاس رہو۔ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، لوگوں کو نمائش بھی نہ کریں۔ ہمارے یہاں بہت بری روایت ہو گئی ہے، اس پہ کئی سال پہلے اشفاق صاحب کا ڈرامہ آیا تھا، پتہ نہیں آپا فرحت کی بیٹی کی شادی کے نام سے۔ وہ بچی جو ہے پاگل ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ آس پاس شادیاں ہوتی تھی اور ہزاروں روپے کا خرچہ ہوتا تھا، اس کی ہوتی نہیں تھی۔ یہ بہت بری عادت آ گئی۔ اسی وجہ سے وہ جو ایک اور سوشل معاملہ ہے جس پہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں، میرے خیال آؤٹ ڈور ڈائننگ بھی اسی میں آتا ہے۔ اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو پہلے تو ملازم کو نہ لے کے جائیں یار، پھر ساتھ لے کے چلے گئے، اس کو بٹھا لیں ساتھ۔ گھر میں بھی تو آپ اسی کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھاتے ہو نا یار، مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کچھ باتوں کی لوگوں کی۔ وہ جو ملازمہ بیچارے، وہ اسی گھر میں وہی کھلاتی ہے آپ کو، جو بھی اچھا برا صاف ستھرا کھلاتی ہے وہی کھلاتی ہے، اسی میں آتا ہے۔ شادی وغیرہ پہ خاص طور پہ پرہیز کرنا چاہیے کہ آپ لائٹنگ وائٹنگ ایسی نہ کرو کہ جس سے ساتھ والے کا دل دکھے۔ آپ نے شوق پورے کرنے، ہاں ابھی اگرچہ بحث اور آ جائے گی، اب میلاد نبی آ رہا، کریں شوق جی پورا، لیکن کرنا کیا آپ نے ان پیسوں سے جن سے آپ نے عجیب و غریب، کیا ان کو کہتے ہوتے ہیں، فلورس بنا دی ہیں، ان سے بھائی کسی کو کھانا کھلا دیں غریب کو یار۔ میری انٹرپریٹیشن میں ایک اور بھی ہے، جب آپ خیرات کرنے جائیں، جو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے، برکت دے ان کے کام میں، عمر میں، آپ ایک دفعہ جی کڑا کر کے سسٹینیبل خیرات کریں۔ کسی آدمی کو روزانہ روٹی مانگنے پہ نہ لگائیں، روٹی کمانے پہ لگائیں۔ یہ دوسرا نقص ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے، جو بادشاہوں کے زمانے سے ہے۔ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ایک وقت کی روٹی دے دیتے ہیں، وہ اگلے دن پھر مانگنے آ جاتا ہے۔ وہ بادشاہ کی خیرات سے، درگاہ کے لنگر سے چلتا ہوا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بن گیا، ہر مہینے 2000 لے لیں، یہ غلط ہے۔ آپ جب کسی آدمی کو، کسی انسان کو آپ ہر روز ہاتھ پھیلانے کو کہتے ہیں، تو جو اصل ایسنس ہے، جوہر ذات، نفس، عزت نفس، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایک جانور کے برابر آ جاتا ہے مینٹلی۔ جانور پھر کچھ بھی کرے گا، جو آپ کو اپنی سوسائٹی میں نظر آتا، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو ضرور کریں۔ اچھا، اس کی ایک اور سائڈ بھی ہے، اللہ ایک جگہ اور کہتا ہے کہ مجھے قرض حسن دو، تو قرض حسن دیں۔ قرض حسن وہ ہوتا ہے، آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ پیسے آپ رکھ لیں، اپنا کام کریں، دے سکتے ہو دے دینا ہے۔ یہاں سے آپ کا درست سوال آ گیا، کاروبار جب ہوگا اسلام میں تو یا نفع نقصان پہ ہوگا یا قرض حسن پہ ہوگا، سود پہ نہیں ہوگا۔ نفع نقصان یہ آپ مل کے کام کرتے ہیں، جو بچ گیا آپ کے اور میرے اس حساب سے ہوں گے۔ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے جو میں نے پڑھی؟ 2 چیزیں ہیں، اگر چیز کی نیچر نہ بدلے اور ریٹرن فکسڈ ہو تو وہ سود ہے۔ مثال کو میں کہتا ہوں، میں آپ کو 100 روپے دے رہا ہوں، آپ نے مجھے 110 دینے ہیں، پیسوں کے بدلے پیسے لے رہا ہوں، نیچر جنس نہیں بدلی اور فکس لے رہا ہوں، یہ سود ہے۔ اگر میں آپ کو 100 روپے دیتا ہوں اور کہتا ہوں بدلے میں مجھے گھڑی لا دینا، اب سود ختم ہو گیا۔ یا میں آپ کو گھڑی دیتا ہوں اور کہتا ہوں اس کے بدلے مجھے 200 روپے دے دینا، اب سود ختم ہو گیا۔ مکان اسی طرح کرائے پہ چڑھتے ہیں، گاڑیاں اسلامک لیزنگ میں اس طرح لیز ہوتی ہیں۔ میں اس کا حامی نہیں ہوں، ایکسپلین کر رہا ہوں، اسلامک لیزنگ کا میں بالکل حامی نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ سود ہے۔ کیوں پرہیز کرنا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے میں صدقات کو بڑھاتا ہوں
اور سود کو گھٹاتا ہوں. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو نہیں دیتا سود، لینا دینا نہیں چھوڑتا، پھر اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. تو محبت سے بھی اس نے بتا دیا کہ اگر تم دو گے تو گھٹ جائے گا جنگ میں. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی. اسلامک بینکنگ والے نظام میں پاکستان جیسے ملکوں میں ایک گنجائش اگر بنتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہی بنتی ہے کہ آپ کے پاس اگر اپنا کاروبار چلانے کی کوئی گنجائش اور نہیں ہے تو پھر مفتی اعظم صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ جو پیسے آپ لے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں سود نہیں ہے، تو آپ اس کا فائدہ اٹھا لیں. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ پرہیز کریں. بزنس ماڈل نہیں بن رہا، کوشش کریں بن جائے گا. اس میں ایک اور زمینی بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہم نے غالباً آف دی ریکارڈ ہم کر بھی رہے تھے کہ بھائی 200 250 سال سے دنیا کی ساری اکانومی سود پہ چل رہی ہے. کیا فائدہ لیا عوام نے اس سے؟ دنیا کے سارے ملک ڈیٹ میں، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، فلاں سب قرضے لیے ہوئے ہیں. امریکہ بھی اگر پاکستان جیسا ہو نا، یعنی ان کے پاس پاور نہ ہو، وہ کب کا ڈیفالٹ کر چکا ہو. GDP کے 100% سے اوپر کب کے جا چکے ہیں وہ لون لے کے. تو وہ پریکٹیکلی بھی ہمارے سامنے ہے کہ ڈویبل نہیں ہے، ریلیجیسلی بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.